عیسیٰ علیہ السلام کو آج کل جس طرح کرسمس ڈے مناتے ہیں عیسائی اور اپنا تہوار مناتے ہیں تو مسلمان بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو ایک دوست سوال پوچھ رہا تھا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان اور عیسائی دوست میں آپس میں مکالمہ شروع تھا؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس بحفاظت جسم کے سمیت اپنے پاس آسمان پہ بلایا ہے۔ تو وہ عیسائی جو ہے اس کا یہ عقیدہ تھا، وہ اپنے عقیدے کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پہ چڑھایا، پھانسی دی اور کئی دن آپ کا لاشا لٹکتا رہا اور پھر وہ زندہ ہو گئے، پھر وہ اللہ کے پاس گئے، ان کی روح اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی۔ پہلی بات تو روح جو ہے وہ میری ہے یا آپ لوگوں کی؟ روح سب کی اللہ کی بارگاہ میں جانی ہے۔ تو بات یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کے حوالے سے قرآن کریم سورہ نساء میں 185 نمبر آیت میں فرمایا ہے، نہ تو آپ کو قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی آپ کو سولی چڑھایا گیا ہے، اور آپ کو بحفاظت اللہ رب العزت نے جسم سمیت اپنے پاس بلایا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو بحفاظت جسم سمیت اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ قرب قیامت کے قریب آپ کا ظہور ہوگا اور آپ مجدد بن کر آئیں گے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ واحد وہ پیغمبر، وہ نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے وہ شرف عطا کیا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام بھی یہ دعائیں کرتے تھے، یا ربی ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عطا فرما دے، امتی بنا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حبیب علیہ السلام آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اپنا عقیدہ درست کر لیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ جائز ہے، کھا لینا چاہیے، اہل کتاب ہیں، مگر اگر ان کے یہ نظریات ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح سولی پہ چڑھائے گئے الیاذ باللہ، تو اس طرح کے باطل عقائد ہیں، ان کے من گڑت باتیں ہیں، ان کے عقائد ہیں۔ تو دوسری بات، اگر ایسا ذہن رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں الیاذ باللہ استغفر اللہ، جس طرح یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کے متعلق کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ تو اس طرح کے عقائد جو باطل نظریات ہیں، من گڑت باتیں ہیں، اپنے آپ سے بنائی گئی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور ایسے تہوار، ایسی محفلوں سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ بلکہ فتاوت رضویہ میں امام عاشقہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان کے تہوار اور ان میں شرکت کرنا کفر ہے، حرام ہے، منع ہے، اور پھر ویسے ہی ان کو اچھا سمجھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو ویسے آپ ملیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، مگر ایسے تہوار میں مت جائیں، کیونکہ ہم اعلیٰ ہیں، ہمارا دین سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے جو دین مل گیا وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر ہمیں اور تو رہنی نہیں چاہیے، مگر بات ہے آقا کریم علیہ السلام۔ اور دوسری بات، لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے جو ولادت ہے وہ تو منانی چاہیے، اس سے کیوں آپ روکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہمیں کوئی بھی ایسا جو مدلل دلائل ہوتے ہیں وہ نہیں مل رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہاں خوشی کرنی چاہیے، حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی جشن منانے چاہیے، مگر جب کہ ہمیں وہ دلیل کے ساتھ ہمیں وہ مل نہیں رہا، کوئی ہمیں دلیل نہیں مل رہی کہ ہم اس دلیل کے حوالے سے آپ کی ولادت کا تذکرہ کریں۔ تو ایک بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی اور دیگر کاموں سے نجات ملی، تو آپ جو تھے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عاشوراء کے دن 9 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام
نے 10 محرم کا روزہ بھی رکھنے کے اپنے صحاب کو ترجیح دی اور ترکیب دی اور حکم فرمایا کہ تم بھی میرے بھائی موسیٰ کی سنت کو زندہ کرو اور آپ بھی عاشوراء کا دن کا روزہ رکھو، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ تم یہودیوں کی مخالفت بھی کرو، تم 10 کا بھی روزہ رکھو، یا ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ تو ہمیں بھی چاہیے اسی طرح جو چیزیں ہمیں قرآن و حدیث سے مل رہی ہیں ان کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں جن چیزوں پہ، حکامات پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ہم ان تمام حکامات پر پورے صحیح طریقے پہ عمل کرنے کے اللہ رب العزت ہمیں توفیق